السلام علیکم لسنرز، ہمارے چینل ریڈنگ روم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم نے نمرہ احمد کے ناول مالا کی آڈیو بک سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ ہماری ایپیسوڈ 3 کا پارٹ 1 کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آج ہم پارٹ 2 سٹارٹ کریں گے۔ آڈیو بک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں تاکہ آپ ہماری آڈیو بکس کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو چلیے اپنا ناول شروع کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں کبیرہ کے بیٹے کی طرف۔ کیف دلچسپی سے پڑھنے لگا۔ کبیرہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام آلیان تھا۔ 5 سال کی عمر میں آلیان بیمار پڑا اور انگلینڈ میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بیٹے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی مجھے مل گیا ہے۔ البتہ پاکستان میں موجود کبیرہ کے رشتہ دار دوسری کہانی سناتے ہیں۔ ان کے مطابق کبیرہ اپنے بیٹے کو زندہ اور انگلینڈ میں ایک کامیاب بزنس مین کے طور پر ظاہر کرتی ہے۔ میں اس بات کو سمجھ نہیں سکی، یا تو کبیرہ کا بیٹا واقعی مر چکا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے ایک جھوٹی کہانی سناتی ہے کیونکہ کبیرہ کے سائیکس ایشوز بھی ہیں، یا پھر کبیرہ کا بیٹا کسی اور نام سے زندہ ہے اور وہ کسی غیر قانونی کام کا حصہ ہے، ورنہ اسے اپنی شناخت چھپانے کی کیا ضرورت تھی۔ آلیان۔ کیف نے موبائل اسکرین بجھا دی اور چہرہ اوپر کر کے دہرایا۔ یہ نام اس کی یادداشت میں نہیں تھا۔ وہ کبیرہ سعدان اور ماہد فرید کے خاندان کے درمیان لنک ڈھونڈنے کی کوشش میں شاید ناکام نظر آتا تھا۔ کبیرہ جتنا عرصہ انگلینڈ میں رہی، وہ ماہر کے شہر اور گھر سے بہت دور کی جگہوں پر رہی تھی۔ بظاہر دونوں میں کوئی کڑی نہیں تھی، لیکن اس کے پاس کبیرہ بیگم کے علاوہ وہ کوئی لیڈ نہ تھی۔ اسے اس عورت کو مزید کھوجنا تھا۔ کیف نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ کھڑکی میں بیٹھی تھی، کندھوں کے گرد دوپٹہ شال کی طرح لپیٹے۔ اس کے بھورے لمبے بال دونوں شانوں پہ آگے کو گر رہے تھے۔ وہ چہرہ اٹھائے سب شکوہ کناہ آنکھوں سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پینٹنگ تھی، کسی آرٹسٹ کا شاہکار۔ وہ چند لمحے گردن اونچی کیے اسے دیکھی گیا، پھر سر جھٹک دیا۔ وہ اعتبار توڑنے والوں کو دوسرا چانس نہیں دیا کرتی۔ اگر اسے پہلے معلوم ہوتا کہ وہ اس جیسی لڑکی سے ملنے والا ہے تو وہ کبھی یہ جاب نہ کرتا۔ وہ اس کو ایک عام سی لڑکی سمجھا تھا، سطحی کاروباری ذہن والی، اسلام آباد کا ایک ریسٹورنٹ چلانے والی لڑکی جس کی کوئی ذاتی زندگی نہ تھی۔ اسے صرف اس کے قریب رہنا تھا اور اس سے وہ معلومات لینی تھی۔ اس نے سوچا تھا 2 ماہ کی بات ہے، وہ کر لے گا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گا۔ 1 ماہ گزر چکا تھا، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا تھا۔ کیا فائدہ اس ساری مشقت کا جس میں اس نے اس لڑکی کے اعتماد کو ٹھیس بھی پہنچائی اور حاصل بھی کچھ نہ ہوا۔ وہ ہنوز کھڑکی میں بیٹھی تھی۔ بیرونی لائٹس کی زرد روشنی کھڑکی سے تکون کی صورت اندر آ رہی تھی۔ وہ اسٹوڈیو کے ایک حصے کو منور کیے ہوئے تھی، باقی سارا اسٹوڈیو اندھیرا تھا۔ وہ اب آسمان کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ کمرے کے منور حصے پر نظریں جمائے گمسم سی بیٹھی تھی جہاں ایک خالی اسٹول رکھا تھا۔ زندگی بھی ایسے ہی چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ باہر کی دنیا میں کسی کا دن چل رہا تھا اور کسی کی رات۔ دستک پہ اس نے چہرہ اٹھایا۔ دروازہ روشن تکون کے حصے میں تھا۔ آ جاؤ۔ دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا کہ عرصے سے کسی نے اس کے قبضوں میں تیل نہیں ڈالا تھا۔ سنہری تکون لمبی ہو کے چوکھٹ کو چمکانے لگی۔ چوکھٹ میں کیف کھڑا تھا، ہاتھ میں 2 مگ تھے۔ کافی ہے یا سبز چائے؟ وہ اسے دیکھ کے اداسی سے مسکرائی۔ سبز چائے، لیکن میرے ابا کی ریسیپی کے ساتھ، نہ کہ بخت بی کا کہوا جو وہ مہمانوں کے پلا رہی ہیں۔ وہ پھیکا سا ہنس دی۔ کیف نے اس کا مگ اس کے ساتھ میز پر رکھا۔ وہ اپنا مگ لیے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ آپ میں بہت ہمت ہے، میں اتنے مہمانوں کے ساتھ کبھی نہیں ڈیل کر سکتا۔ گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے شانے اچکا کے کہا۔ وہ روشنی میں بیٹھا تھا اور مالا اندھیرے میں۔ میں صرف پریٹینڈ کر رہی ہوں کیف۔ اندر سے مجھے لگتا ہے میں ہوا سے مولک ہوں، نہ جانے کل کیا ہوگا۔ ہر شخص کی قسمت کا پرندہ اس کی گردن میں بندھا ہوتا ہے۔ روشنی میں بیٹھا نوجوان بولا۔ یعنی جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ مالا نے آنکھیں بند کی۔ بہت دیر سے اٹکا آنسو ٹوٹ کے بہہ گیا۔ مگر میں اتنی دعا مانگتی ہوں، اٹھتے بیٹھتے، میری دعائیں قبول ہوں گی نا؟ آف کورس قبول ہوں گی، لیکن امید سے مانگا کرے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو منظر دھندلایا ہوا تھا اور اس سنہری دھند کے پار اسٹول پر بیٹھا شخص کہہ رہا تھا، آپ فینٹیسی پہ یقین رکھتی ہیں؟ فینٹیسی؟ پلکیں جھپکائی، دھند چھٹی، منظر واضح ہوا۔
کیف نے مگ سائڈ پر رکھ دیا اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا، ہمارا برین حقیقت اور فینٹیسی میں فرق نہیں کر سکتا، یعنی جو اصل میں ہو رہا ہے اور جو ہم سوچ رہے ہیں، برین کو دونوں سچ لگتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ ایک میتھ ہے۔ نہیں، یہ میتھ نہیں ہے، ریسرچرز ہیں اس بارے میں۔ وہ دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے سمجھا رہا تھا، ہمارے برین کو حقیقت اور فینٹیسی میں فرق کرنا نہیں آتا۔ فیورٹ کھانوں کے بارے میں سوچو تو موڈ بدل جاتا ہے۔ مختلف سوچیں مختلف ہارمونز ریلیز کرتی ہیں۔ اسی لیے پیٹر پین کہتا ہے، اچھے خیالات سوچو کیونکہ وہ تمہیں اڑنا سکھائیں گے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی ماں ٹھیک ہو جائے تو آپ کو پہلے یہ تصور کرنا ہوگا۔ کیا تصور کروں؟ وہ اسٹول سے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک بک شیلف کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا، بازو سینے پہ باندھ لیے، جوگرز کی کینچی بنا لی۔ یہی کہ جب ماں ٹھیک ہو جائیں گی تو آپ کی زندگی کیسی ہوگی؟ کشمالا نے بھیگی آنکھیں بند کی۔ اس نے ایک تصور بنانا چاہا، وہ پھر سے مسکرائیں گی، ان کی وہ روبدار پرسنالٹی واپس آ جائے گی۔ وہ اب بھولنے لگی ہیں اور اپنی پرسنالٹی کھو رہی ہیں۔ میں چاہتی ہوں وہ پہلے جیسی ہو جائیں اور پھر ہم تینوں ماں کے ساتھ موسم سرما میں ایک رضائی میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہوئے چلغوزے کھائیں۔ اس میں ایک مسئلہ ہے۔ اس نے چونک کے آنکھیں کھولی۔ وہ کیا؟ چلغوزہ 6,000 روپے کلو مل رہا ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے ہنس دی۔ اچھا، مونگ پھلیاں کر لو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، گال کا گڈھا گہرا ہوا۔ اس تصور کو بار بار ذہن میں تازہ رکھیں، جو سوچیں گی وہی ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہو سکا، تصور پر یقین رکھنے والے اگر مگر نہیں سوچتے۔ کشمالا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیف نے اپنا مگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے اسے پکار بیٹھی، تم کیا تصور کرتے ہو؟ وہ وہیں ٹھہر گیا۔ اس کی کشمالا کی طرف پشت تھی۔ میں؟ وہ دھیرے سے پلٹا۔ اس کا چہرہ آدھا روشنی اور آدھا اندھیرے میں تھا۔ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے جسے تم تصور کرتے ہو؟ وہ چند لمحے کھڑکی میں بیٹھی لڑکی کو دیکھتا رہا، پھر بولا تو اس کی آواز بہت آہستہ تھی، یہی کہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ وہ کہہ کے رکا نہیں، باہر نکل گیا۔ وہ وہیں بیٹھی سیڑھیوں پہ اس کے قدموں کی آواز سنتی رہی۔ وہ نیچے جا رہا تھا، پھر اس نے گردن لان کی طرف موڑی۔ وہ اب نیچے گیٹ کی طرف آتا دکھائی دے رہا تھا۔ کانوں میں ایئر پوڈز لگائے اور گارڈ چیئر پر جا کے بیٹھ گیا، پھر لیپ ٹاپ کھول لیا۔ وہ دانستہ طور پہ اوپر نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے مگ میز پر رکھ دیا۔ اندر سے ایک الارم جلنے بجھنے لگا۔ کیف کیا سوچنے لگا تھا؟ اسے کیف سے فاصلہ رکھنے کی ضرورت تھی۔ وہ نیچے واپس آئی تو ماں اسی طرح سو رہی تھی۔ وہ ان کے ساتھ لیٹ گئی اور ان کی طرف کروٹ لے کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کی۔ ذہن سے کیف اور اس کی باتوں کو جھٹک کے وہ اس دن میں واپس چلی گئی۔ وہ ماہی، معید اور ماں کے ساتھ ایک کمبل میں بیٹھی تھی۔ پلنگ کے درمیان ایک بڑے پیالے میں چلغوزے رکھے تھے۔ یہ سستے زمانے کی بات تھی۔ معید اور وہ چلغوزے نکال نکال کے کھا رہے تھے، اور ماں جو سویٹر کے اوپر شال اوڑے بیٹھی تھی بار بار معید کو ٹوک رہی تھی، چھلکے الگ شاپر میں ڈالو، مکس نہ کرو۔ ماہی کے الگ مسئلے تھے۔ ماں، میرے بال کیوں اتنے گر رہے ہیں آج کل؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتی روحانسی ہو کر کہہ رہی تھی، اسی لیے کہتی ہوں ڈائی نہ کرو اور زیادہ موبائل نہ استعمال کرو۔ ماں کے نزدیک ہر مسئلے کی جڑ موبائل تھا۔ ماں، کیا ہے یار، ایسے ہی میرے بال گرتے رہے تو میں گنجی ہو جاؤں گی۔ پرے بے وقوف، کبھی کوئی گنجی عورت دیکھی ہے؟ ماں نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ چونکی۔ اوہ، مطلب جتنے بال گرے میں گنجی نہیں ہوں گی؟ پھر ٹھیک ہے۔ ماں نے معید کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ تمہیں ماں کی زبان سمجھ نہیں آتی؟ چھلکے الگ پیالے میں ڈالو۔ وہ منظر مکمل تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور آنسو صاف کیے۔ وہ یہ منظر دوبارہ ضرور دیکھے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گی۔ وہ اتنی دعا مانگے گی کہ ماں کی ساری بیماری ختم ہو جائے گی۔ جس نے بیماری دی ہے وہی اس کو دور کر سکتا ہے۔ جس نے مصیبت بھیجی ہے صرف وہی اس کو ٹال سکتا ہے۔ وہ ماں کی طرف کروٹ لیے زیر لب دعا مانگنے لگی۔ وَأَشْفَى أَنْتَ الشَّافِي، اے شفا دینے والے، شفا دے۔ اسے نیند کب آئی اسے علم بھی نہ ہوا۔ رات کے کسی پہر معید نے اسے جگایا۔ آواز سے ماں بھی اٹھ گئی، چونک کے کشمالا کو دیکھا اور غنودہ آواز میں بولی، معید نے کھانا کھایا؟
میں دیتی ہوں، آؤ موئت۔ باہر آتے ہی موئت سارے دن کی ردات سنانے لگا۔ 2 سرجنز کو وہ رپورٹ دکھا کے آ رہا تھا، لیکن دونوں نے وہی کہا تھا جو ڈاکٹر وہرا نے کہا تھا۔ جب تک برین کھلے گا نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ گلوما ہے یا مینجنیوما۔ اسکین یہ دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ کوئی سرجن اس کیس میں ہاتھ ڈالنے کو تیار نہ تھا۔ میرے سینئرز نے کہا ہے کہ میں ڈاکٹر واصف نصیر سے ملوں، موئت سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ کون ہے؟ امریکن سرجن ہے، کئی سال امریکہ میں نیورو سرجری کی ہے۔ تم نے میو کلینک کا نام پڑھا ہوگا، اس سے بھی منسلک رہے ہیں۔ بہت بہادر سرجن ہیں۔ 2 سال قبل پاکستان میں شفٹ ہوئے تھے۔ یہاں بہت بڑے بڑے کیسز انہوں نے آپریٹ کیے ہیں۔ ان کو دکھاتے ہیں اسکین، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ایک سرجن امریکہ چھوڑ کے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے پاکستان شفٹ ہو گیا ہے۔ وہ یہاں لوگوں کے ناقابل علاج ٹیومرز بھی نکالتا ہے۔ کتنا اعلیٰ آدمی ہوگا وہ۔ اس نے نام سن کے ذہن میں ان کا خاکہ بھی بنا لیا۔ ایک ادھیڑ اوبر سرجن، عاجز، نرم گو، جن کا دل انسانیت کی ہمدردی سے بھرا ہوا تھا۔ اگلی سہ پہر جب مالا اور موئت اپنی باری آنے پر ایک لمبے انتظار کے بعد ڈاکٹر واصف کے کلینک میں داخل ہوئے تو وہ بہت پر امید تھی۔ ڈاکٹر واصف یقیناً ان کو تسلی دیں گے۔ گلوما ہے تو کیا ہوا، وہ اس کو بھی نکال لیں گے۔ ڈاکٹر واصف دراز قد کے اسمارٹ آدمی تھے، بال قلموں سے سفید اور عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ آدھے آستین کی پولو شرٹ پہنے ہوئے تھے، کوٹ پیچھے لٹکا تھا۔ ان کو آتے دیکھ کے شناسائی سے بولے، آ گئے ہو موئت؟ وہ اس سے پہلے یقیناً کہیں مل چکے تھے۔ ان کی آواز روبدار اور اونچی تھی، ایسی آواز جو کوسوں دور سے پہچان لی جائے۔ جی، یہ میری سسٹر ہے کشمالہ۔ آپ بھی ڈاکٹر ہیں؟ ساتھ ہی رپورٹس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، لیکن بن جاؤں گی۔ موئت کے ہاتھ میں اسکین تھے، MRI کی رپورٹ کشمالہ کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے رپورٹ ان کی طرف بڑھا دی۔ ڈاکٹر واصف نے رپورٹ کے لفافے کو ایک نظر دیکھا اور پھر اسے ڈسٹ بن کی طرف اچھال دیا۔ میں نے آج تک کسی ریڈیولوجسٹ کی بنائی ہوئی رپورٹ نہیں پڑھی۔ MRI اسکین دکھاؤ۔ انداز سنجیدہ اور قطعی تھا۔ موئت جلدی جلدی اسکین دکھانے لگا۔ وہ البتہ چہرے پہ ناگواری لیے پیچھے ہو کے بیٹھ گئی۔ ہاؤ روڈ۔ کلینک میں دیوار پہ ایک سفید روشن چوکھٹا لگا تھا۔ ڈاکٹر واصف کچھ دیر کالے ایکس رے جیسے اسکین کو وہاں لگا کے دیکھتے رہے۔ ویڈیوز بھی دیکھی، ان سب میں ماں کی برین کو ہر اینگل سے دکھایا گیا تھا۔ بس 2 رنگ تھے، سیاہ اور سفید۔ یہ وہ رنگ تھے جنہیں صرف سرجن پڑھ سکتے تھے۔ موئت بہت کچھ انہیں پہلے ہی ای میل کر چکا تھا، وہ یہ سب اب دوسرے دفعہ دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر وہرا کا کہنا ہے کہ یہ گلوما ہے۔ موئت نے کھنکار کے بات کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر وہرا بوڑھے ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر واصف واپس کرسی پر آ کے بیٹھے اور آن سے انداز میں اطلاع دی، یہ گلوما نہیں ہے، یہ مینجنیوما ہے۔ ان دونوں کا سانس رک گیا، ساری دنیا ٹھہر گئی۔ مینجنیوما وہ ٹیومر تھا جو قابل علاج تھا۔ آر یو شور؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ آف کورس، وہ دیوار پہ لگے اسکین کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ When it's look like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, it's a duck. اور اگر آپ غلط ہوئے، یہ ڈک نہ ہوئی تو؟ موئت نے میز کے نیچے سے جوتا اس کے پیر پہ مارا۔ ڈاکٹر واصف نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا۔ اخروٹ کھاتی ہو؟ میرا روزہ ہے۔ کھلا نہیں رہا، پوچھ رہا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور پیچھے کنسول ٹیبل تک گئے۔ وہاں چائے کافی کے لوازمات کے ساتھ جار میں ڈرائی فروٹ رکھے تھے۔ انہوں نے ایک ثابت اخروٹ نکالا اور واپس کرسی تک آئے۔ یہ تمہارا سر ہے۔ اخروٹ انگوٹھے اور انگلی کے درمیان پکڑ کے اس سے دکھایا۔ اخروٹ کا چھلکا تمہاری کھوپڑی ہے، تمہارے سر کی ہڈی۔ پھر انہوں نے 2 انگلیوں کے درمیان اخروٹ دبایا تو چھلکا ٹوٹ گیا۔ وہ کاغذی اخروٹ تھا۔ صفائی سے آدھا چھلکا الگ کیا کہ گری برقرار رہی۔ بالکل انسانی دماغ کی شکل کی گری اخروٹ میں پوری لگی نظر آ رہی تھی۔ یہ گری تمہارا برین ہے۔ اس گری اور چھلکے کے درمیان پانی ہوتا ہے جس میں یہ گری تیر رہی ہوتی ہے۔ اب یہ چھلکا اٹھاؤ۔ اس نے میز پر رکھا آدھا خالی ہول اٹھا لیا۔ اس کے اندر دیکھو۔ اس نے غور سے دیکھا، وہ خالی تھا۔ اس ہول کی اندرونی تہہ منجنی کہلاتی ہے۔
میننجی اور تمہارے برین کے درمیان میں صرف پانی ہے جس میں برین تیر رہا ہے، سمجھ آیا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب وہ کم مغرور لگ رہے تھے۔ اگر اس ہول کو کیڑا لگ جائے یعنی ٹیومر تو وہ مینجیوما کہلاتا ہے، یعنی مینجنی کا ٹیومر۔ یہ بڑے ہونے میں کئی سال لیتا ہے اور آہستہ آہستہ گری پر پریشر ڈالتا ہے اور اسے اس کی جگہ سے سرکانے لگتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کے دوسرے کام متاثر ہوتے ہیں جیسے یادداشت وغیرہ۔ یعنی مینجیوما اصل میں سر کی ہڈی کا ٹیومر ہے، برین کا نہیں۔ یہی سمجھ لو۔ اور رہا گلائیوما تو انہوں نے دوسری طرف کا چھلکا بھی اتارا تو اخروٹ کی گول مکمل گری ہاتھ میں آ گئی۔ یہ گری تمہارا برین ہے۔ اس گری کے اندر بننے والا ٹیومر گلوما کہلاتا ہے کیونکہ وہ برین سیل سے بنتا ہے۔ وہ کسی بیرونی ہڈی یا لیئر کا ٹیومر نہیں ہے بلکہ برین کے اندر کا ٹیومر ہے۔ اس لیے گلوما کا علاج نہیں ہوتا، نہ اس کی سرجری کا فائدہ ہوتا ہے۔ گلوما کو نکالیں گے تو ساتھ برین کا کوئی حصہ بھی کٹ جائے گا۔ اس سے مریض مفلوج ہو سکتا ہے اور گلوما مکمل نہیں نکل سکتا۔ وہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ لیکن ماں کو مینجیوما ہے۔ اس نے پھر سے تصدیق چاہی۔ اصل بات تو برین کھول کے معلوم ہوگی، لیکن میں مینجیوما کو پہچانتا ہوں۔ یہ گلوما نہیں ہے۔ ہم اس کو سرجری کر کے نکال لیں گے۔ تھوڑا سا اس سے ہمیں اندر چھوڑنا پڑے گا، لیکن اس کو بڑھنے میں 20-25 سال لگیں گے۔ ابھی پچھلے اتوار میں نے ایک 7 سال کے بچے کی یہی سرجری کی ہے۔ وہ موہت کو بتانے لگے۔ اس کی ڈیورا کا کچھ حصہ ریموو کیا ہے کہ وہ ٹیومر بن چکا تھا۔ آج وہ ڈسچارج ہو کے ماشاءاللہ گھر چلا گیا ہے۔ پھر ہم کب کروائیں سرجری؟ موہت پر امید ہو گیا، البتہ اس کا دل اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ کل لے آؤ، وہ اسی عام انداز میں بولے۔ کل؟ بالکل، بلکہ نہیں، کل مجھے ایک شادی پہ جانا ہے۔ پرسوں سنڈے کو لے آؤ۔ سنڈے ذرا ریلیکس ڈے ہوتا ہے۔ صبح 9 سے 1 بجے تک میری 2 سرجریز ہیں۔ ان سے فارغ ہو کے میں تمہاری امی کی سرجری کر لوں گا۔ وہ بولتے جا رہے تھے۔ کل شمالہ کو ٹوکنا پڑا۔ کیا ہم کسی ایسے دن سرجری نہیں کروا سکتے جب آپ صرف ماں کی سرجری کریں؟ سرجن تھک گیا ہوگا نا، ٹیومر نکالتے نکالتے اس کی چھری برین کی کسی شریان پہ لگ گئی ہوگی اور تمہاری نند کی آنکھیں چلی گئیں۔ ڈاکٹر واصف نے صرف ایک نظر اس پر ڈالی اور واپس موہت سے بات کرنے لگے۔ وہ مزید کچھ کہتی لیکن موہت نے اس کے پیر کو اپنے جوتے سے دبایا۔ سنڈے کو انہیں لے آؤ، صبح 6 بجے NPO کروا لینا۔ پچھلے رات ذیابیطس کی دوا نہیں دینی، نہ انسولین لگانی ہے، وہ ہدایات دے رہے تھے اور مالا شدید غیر آرام دہ تھی۔ کیا تھا یہ آدمی؟ مطلب میری ماں کی سرجری ہے، کوئی مذاق نہیں۔ آپریشن ٹیبل ہے یا کسائی کی دکان کہ ایک کے بعد ایک جانور آتا جائے گا اور میں کھٹ کھٹ اس کی سرجری کرتا جاؤں گا۔ اس نے باہر نکلتے ہی موہت کو کونی سے پکڑ کے روکا۔ موہت، ہم اتنی جلدی کیوں سرجری کروا رہے ہیں؟ ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا، رات تک فیصلہ کریں گے اور جلدی کرنی ہے مالا۔ ماں کے برین پہ جتنا پریشر پڑے گا اتنا وہ اپنے اعضاء کھوتی جائیں گی اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کھوئے ہوئے اعضاء آپریشن کے بعد واپس آ جائیں۔ مگر ڈاکٹر 2 سرجری سے تھک کے ماں کی سرجری کیسے کریں گے؟ یار وہ نیورو سرجن ہے، اس سے کہیں زیادہ سرجریز ایک دن میں کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں کلینک کے باہر پارکنگ ایریا میں کھڑے بحث کر رہے تھے۔ اوپر سے روٹ کتنے ہیں۔ اب تم نان ڈاکٹرز کو یہ بات بری لگے گی نا؟ اچھی، مگر یاد رکھو، سرجن جتنا قابل ہوگا اس میں اتنا ایٹیٹیوڈ ہوگا۔ ایٹیٹیوڈ سرجن کی نشانی ہوتا ہے۔ سرجن موہت گردن اکڑا کے بولا تھا، مگر اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ ماں کو مینجیوما تھا۔ کیا پتہ ماں کو گلوما ہو اور وہ آپریشن کے پیسوں کے لیے اسے مینجیوما بتا رہے ہوں۔ میری بہن، آپریشن کی فیس 8 لاکھ روپے ہے، اس میں سے 5.5 لاکھ ہسپتال کو جائیں گے، سرجن کو صرف 2-2.5 لاکھ جائیں گے۔ ہاں تو 2.5 لاکھ بڑی رقم ہے۔ یہ سامنے اوڈی دیکھ رہی ہو؟ اس نے ایک سمت میں اشارہ کیا تو مالا مڑ کے دیکھنے لگی۔ وہاں ایک چمکتی ہوئی کار کھڑی تھی۔ یہ 1.5 کروڑ کی اوڈی ڈاکٹر واصف کی ہے۔ جس آدمی کے پاس یہ کار ہو اسے ہمارے 2.5 لاکھ نہیں چاہیے۔ اگر واصف نصیر کہہ رہا ہے کہ یہ مینجیوما ہے تو یہ مینجیوما ہے۔ پھر ہاتھ کو کھول کے بند کر کے اشارہ کیا، کویک کویک، اور وہ آگے بڑھ گیا۔ ماہی اس رات سوئی نہیں تھی۔ وہ نماز کے بعد بیڈ پر بیٹھی تھی۔
سر پہ دوپٹہ لپیٹے وہ ہاتھ میں مصنون دعاؤں کی کتاب اٹھائے دعائیں پڑھے جا رہی تھی۔ آج مالا اور معید نے کسی امریکن سرجن کے پاس جانا تھا۔ ماہی ان کے جانے سے پہلے ہی ڈاکٹر واصف کو گوگل کر کے ان کے انٹرویوز، آرٹیکلز اور دوسری معلومات پڑھ چکی تھی۔ وہ مایو کلینک سے منسلک رہے تھے۔ وہ عام سرجن نہیں تھے۔ اسے ان کی تشخیص کا انتظار تھا۔ ایسے میں جیسے ہی مالا کی میسج ٹون بجی، اس نے بے قراری سے موبائل اٹھایا۔ ماں کو مینجنیوما ہے، گلیوما نہیں۔ ماہی نے بے اختیار منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ کہتی تھی نا، ماں کا علاج ہو جائے گا، ماں کو ٹیومر موذی نہیں ہوگا۔ اس کی دعائیں قبول ہوئی تھی۔ یہ ایک نشانی تھی۔ اب اسے مزید دعا مانگنی تھی۔ کھڑکی پہ گرنے والی بوندوں کی رفتار سست پڑ گئی تھی، البتہ بارش ابھی تھمی نہیں تھی۔ اسکیچ بک ان کے درمیان کھلی رکھی تھی اور اس پہ موجود بچے کی تصویر مسکرا رہی تھی۔ ایسی شیطانی مسکراہٹ تم نے شاید ہی کہیں دیکھی ہو۔ یورپین کلچر میں اس بچے کے بارے میں مختلف کہانیاں مشہور ہیں۔ ڈاکٹر رائٹ بات کو جلدی جاری رکھتے ہوئے کہہ رہے تھے اور وہ غور سے سن رہی تھی، لیکن ان کا لبے لباب یہ ہے کہ پریاں ایک نئے پیدا ہونے والے بچے کو اغوا کر کے اس کی جگہ پنگھوڑے میں اس شیطانی بچے یعنی چینگلنگ کو ڈال جاتی ہیں، تبدیل کیا ہوا بچہ۔ مگر ہم مسلمان ہیں اور ہم پریوں پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے میرے ناقص علم کے مطابق یہ بچہ شیطان یا جن کو ظاہر کرتا ہے اور اس کا خواب میں آنے شیطانی عملیات کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے برے خواب نہیں بتانے چاہیے ہیں، لیکن میں اس خواب کو غلطی سے پہلے ہی بیان کر چکی ہوں، اس لیے آپ کو بتائے دیتی ہوں۔ ماہی نے کھڑکی کے شیشے کو دیکھا جو پانی کے قطروں سے بھرا تھا۔ پل بھر کے لیے ان قطروں میں ان کے خوابوں کا عکس ابھرنے لگا۔ مجھے خواب میں نظر آیا کہ یہ بچہ جس کی عمر 3-4 برس سے زیادہ نہیں لگتی، ہمارے گھر کے گرد چکر کاٹ رہا ہے اور ساتھ ہی یہ ہنستا جا رہا ہے۔ اس کی ہنسی، اس کی کھوکھلی آنکھوں کی چمک، میں یہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ ماہی کی آواز میں ایک دم بہت سے جذبات اکٹھے ہو گئے، خوف، بے بسی، نفرت۔ میں آگے بڑھ کے اس کو گردن سے پکڑ لیتی ہوں، پھر آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن وہ نہیں مرتا، وہ ہنستا جاتا ہے۔ میری بہن مالا نے دیکھا کہ یہ بچہ اس کے اور ماں کے درمیان میں آ کے لیٹ جاتا ہے۔ وہ اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ نہیں مرتا، ہنستا جاتا ہے۔ ماں نے دیکھا کہ یہ بچہ ان کے تکیے کے نیچے سے کچھ چرا کے بھاگ جاتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ ذہن کے شیشے پہ بھی قطرے پھیلے تھے، جن میں اس کے خواب کھڑے اس پہ ہنس رہے تھے۔ 2 ماہ قبل مجھے خواب میں یہ بچہ اپنے 4 سطح والے آبائی گھر کے صحن میں نظر آیا۔ میں اس کو پھر سے مارنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن وہ نہیں مرتا۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ یہ خواب ہم سب کو الگ الگ آئے ہیں، ایک دوسرے کا سن کر نہیں۔ مالا نے مجھے اپنا خواب سنایا تو میں نے اسے اپنے خواب بتائے، لیکن پھر بھی آپ کی بہن جادو کو نہیں مانتی۔ نہیں، وہ کہتی ہے کہ خواب سے پہلے اس نے کوئی ہارر فلم دیکھی تھی، یقیناً اسی کا اثر تھا۔ وہ اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی میری بہن پہ جادو کر رہا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ سارے واقعات ہوتے ہیں، خون آنا، کسی کا پیچھا کرنا۔ وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ خواب سے زیادہ خواب کی وائب اہم ہوتی ہے۔ جب آپ خواب میں اس بچے کو دیکھتی ہیں تو آپ کیا محسوس کرتی ہیں؟ ماہی نے آنکھیں بند کی۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا، سارے قطرے اندر ہی اندر بہہ کے فنا ہو گئے۔ میں خوف سے سوچتی ہوں کہ یہ بچہ میرا خاندان تباہ کر دے گا۔ اس نے بھیگی پلکیں کھولی۔ خاندان تباہ کرنے والا جادو۔ انہوں نے سمجھ کے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ ایک مشہور جادو ہے، مگر ضروری نہیں کہ آپ کی بہن پہ جادو ہو۔ جادو کی علامات بہت واضح ہوتی ہیں، ہم ان سے اس مرض کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ جادو مرض ہے کیا؟ اور نہیں تو کیا، یہ مرض ہی ہے، بس اس کا علاج خود کرنا ہوتا ہے۔ ہم علاج پہ بات کریں گے، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی بہن کے کتنے بچے ہیں؟ وہ چونکی۔ نہیں، اس کے بچے نہیں ہیں، مطلب وہ غیر شادی شدہ ہے۔ اوہ، وہ خاموش ہو گئی۔ ماہی کے اندر الارم سا جلنے بجھنے لگا۔ کیوں؟ آپ نے یہ کیوں پوچھا؟ آپ نے خاندان کو تباہ کرنے والے جادو کا ذکر کیا تو مجھے لگا آپ کی بہن کی اپنی فیملی ہے۔ وہ عام سے انداز میں کہہ رہے تھے جیسے ڈاکٹر بخاری کی دوا تجویز کرتے ہیں، کیونکہ فیملی میجک عموماً گھر کی بیٹی سے نہیں شروع ہوتا۔ ماہی کا سانس جہاں تھا وہیں رک گیا،
لمحے بھر کو ساری دنیا تھم گئی۔ وہ گھر کی ماں سے شروع ہوتا ہے۔ ماہی بنا پلک جھپکائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اگر بچے موتی ہیں تو ماں وہ مالا ہے جو اپنے خاندان کو جوڑ کے رکھتی ہے، اور اس مالا کے ٹوٹنے پر سارے موتی بکھر جاتے ہیں۔ جادوگر نے جب کسی خاندان کو تباہ کرنا ہو تو وہ پہلے اس کی ماں پر حملہ کرتا ہے۔ کیسے؟ اس کی رنگت سفید پڑنے لگی۔ اسے سحر المرض کہتے ہیں، بیماری کا جادو۔ خاندان کی ماں اچانک بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس کو کوئی ایسا موذی مرض لاحق ہو جاتا ہے جو علاج سے بھی رفع نہیں ہوتا۔ ماں دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جادو منتقل ہونے والا جادو ہے، ٹرانسفریبل میجک۔ یہ ماں کے بعد اس کی اولاد میں منتقل ہو جاتا ہے، عموماً اس اولاد میں جو جسمانی طور پر ماں کے سب سے قریب ہوتی ہے۔ پھر وہ اس کا چہرہ دیکھ کے مسکرائی۔ ابھی سے ڈر گئی ماہ بینا۔ میری ماں، اس کو سانس نہیں آ رہا تھا۔ میری ماں بیمار ہے، کیا یہ جادو سے ہے؟ شاید ہاں، شاید نہیں۔ آپ یہ وثوق سے کبھی نہیں جان پائیں گی۔ اسی لیے علماء جادو کے بارے میں ہر وقت بات نہیں کرتے۔ جس کی بھی ماں بیمار ہو وہ سمجھے گا کہ اس پہ جادو کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں انسان خوف اور وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا چہرہ دیکھ کے تسلی دی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ماں پہ جادو ہو۔ ہر بیماری جادو سے نہیں ہوتی۔ مگر مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میری ماں کی بیماری جادو سے ہے یا نہیں؟ اس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو اپنی ماں کے مرض کی تشخیص کرنی ہوگی۔ جادو کی علامات ہوتی ہیں۔ اگر وہ علامات آپ کی ماں میں نہیں ہیں تو ان کی بیماری محض ایک بیماری ہے۔ اگر ہیں تو آپ کو ان کا علاج کرنا ہوگا، جسمانی کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی۔ ماہی کو اپنی ٹانگیں کمزور پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا وہ مزید یہ سب سن سکتی تھی یا وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی؟ ڈاکٹر واصف کی کلینک سے وہ واپسی پہ گھر آئی تو کیف وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ اس کی بریک کا وقت تھا۔ ہر روز 5 گھنٹے کی بریک جس میں وہ نہ جانے کیا کرتا تھا، وہ بھی اس کا آج سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی کل والی بات پہ وہ عجیب کیفیات کا شکار ہو چکی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ ماں اپنی ویل چیئر کے ساتھ موجود تھی۔ بخت بھی کھانا لگا رہی تھی۔ موہت وہیں بیٹھ گیا اور ماں کے لیے خود سالن نکالنے لگا۔ وہ اتنی نکاحت زدہ اور کمزور لگ رہی تھی کہ انہوں نے اس کی آمد محسوس نہیں کی۔ وہ بھی وہاں نہیں رکی۔ موبائل لیے اوپر اسٹوڈیو میں جانے لگی، پھر رک گئی۔ رات اس کا کہا ہوا وہ ایک فقرہ شاید اسٹوڈیو کی دیواروں میں امر ہو گیا ہو۔ وہ وہاں جائے گی تو سنائی دے گا۔ وہ کمرے میں آ گئی اور کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کے صفورہ کو کال ملائی۔ یہ کیف کیسا آدمی ہے؟ بطور آدمی زور دے کر پوچھا۔ نظریں کھڑکی سے باہر نظر آتی گارڈ کی خالی چیئر پر جمی تھی۔ لوزر ہے اور کیا؟ صفورہ نے ساتھ ہوں بھی کیا تھا۔ ایسے نہ کہو صفورہ، ہم سب اس فیز سے گزرے ہیں۔ جب ہم بزنس پلان بنا رہے ہوتے تھے اس نے کافی دیر کر دی ہے، لیکن وہ کوشش تو کرتا رہا ہے نا۔ اسے خود بھی توقع نہیں تھی کہ وہ اس کا دفاع کرنے لگ جائے گی۔ اس نے تو کسی اور بات کے لیے فون کیا تھا۔ یار وہ کئی سال سے بزنس پلان ہی بنا رہا ہے۔ اس کے پلان کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ہمیشہ مقروض ہوتا ہے، مسئلوں میں پھنسا ہوا ہے۔ میں کسی اور لحاظ سے پوچھ رہی ہوں۔ صفورہ چونکی۔ کیا اس نے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ میں بات کرتی ہوں اس سے۔ صفورہ کے اندر کی فیمنسٹ بھڑک اٹھی۔ صفورہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور میں اپنے لیے خود بول سکتی ہوں۔ میں اتنے سالوں سے مردوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں، مجھے معلوم ہے ان کے ایڈوانسز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ بطور آدمی کیف کیسا ہے؟ کیف فلرٹ سا ہے، امیر لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنے کا شوقین۔ میں نے اس کو بہت دفعہ اسلام آباد کے ایلیٹ ریسٹورنٹ میں لڑکیوں کے ساتھ گھومتے دیکھا ہے۔ وہ امیر لڑکیوں کے ساتھ دوستی کیسے افورڈ کرتا ہے؟ امیر لوگوں سے دوستی آسان ہوتی ہے کیونکہ ہمیشہ امیر دوست پے کرتا ہے۔ ساری دنیا کی ایلیٹ کلاس اسی ایک اصول پہ چلتی ہے، کوئی غریب دوست کو نہیں کہتا کہ پے کرو۔ پھر صفورہ رکی۔ مجھے بتاؤ اس نے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ نہیں، میں بس جاننا چاہتی تھی کہ اس کی بات پہ مجھے کتنا اعتبار کرنا چاہیے۔ تم اس کو کچھ مت کہنا۔ اس نے ہاتھ صفورہ کو تاکید کی، لیکن دور اندر اسے معلوم تھا کہ صفورہ کیف کو ضرور فون کھڑکائے گی۔ اف یہ اس نے کیا کر دیا؟ کیف نے اسے کنفیوز کر دیا تھا۔ آج صبح سے اس نے کشمالہ کا سامنا نہیں کیا تھا۔
اس کی واپسی سے پہلے ہی وہ موبیل منزل سے نکل چکا تھا۔ اس کا رخ گلبرگ کی ایک لگژری اپارٹمنٹ بلڈنگ کی جانب تھا۔ لاہور آتے ہی مالک نے اسے اپنے ایک اپارٹمنٹ کی چابی دے دی تھی۔ وہ خالی پڑا تھا۔ مالک کبھی کبھی لاہور آتا تھا۔ کیف وہاں اپنے پلان پہ کام کر سکتا تھا۔ 2 ماہ کی بات تھی۔ بظاہر وہ موبیل منزل کی بیسمنٹ کے اس کولر والے کمرے میں قیام پذیر تھا، لیکن در حقیقت وہ یہاں اس اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا۔ عمارت میں داخل ہوتے ہی ریسیپشنسٹ ڈیسک کے پیچھے بیٹھی لڑکی نظر آئی، جس نے مسکرا کے سر کی جنبش سے کیف کو خوش آمدید کہا۔ کیف نے مسکرا کے اسی کے انداز میں سر ہلایا اور لفٹ کی طرف آ گیا۔ والیٹ سے اس نے اپارٹمنٹ کا کی کارڈ نکالا اور لفٹ میں داخل ہوتے ہی 5 کا بٹن دبایا۔ اسی وقت فون بجنے لگا۔ اس نے فون کان سے لگا کے ہیلو کہا، لیکن دوسری جانب سے کہے جانے والے الفاظ سن کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہوتے گئے۔ وہ لفٹ سے نکلا اور کارڈ ہاتھ میں لیے کوریڈور میں آگے بڑھتا گیا۔ سفید مرمری ٹائل سے مزین کوریڈور کی بتیاں اس کے قدموں کے ساتھ جلتی گئی۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ ایک اپارٹمنٹ ڈور کے سامنے وہ رکا۔ سیاہ دروازے پہ سنہرے براس سے لکھا تھا فایوسی۔ انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اس نے ہینڈل سینسر کے ساتھ کارڈ لگایا تو بپ کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوا اور کارڈ ہولڈر میں لگا دیا۔ اندر ایک خوبصورت اور روشن اپارٹمنٹ اس کا منتظر تھا۔ بہرحال میں آئندہ احتیاط کروں گا کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ وہ راہداری میں آگے آیا اور فون کان سے ہٹایا، پھر زور سے فون صوفے پہ دے مارا۔ فون صوفے سے ٹکرا کے زمین پہ جا گرا۔ اسکرین پروٹیکٹر کے اوپر مکڑی کے جالے جیسی دراڑیں پڑ گئی۔ وہ راہداری عبور کر کے ایک بیڈ روم میں آیا۔ وہ سرمئی رنگ سے سجا تھا، خوبصورت اور نفیس، کسی ہوٹل روم کی طرح۔ کیف سیدھا باتھ روم میں آیا اور واش بیسن کے اوپر کھڑے ہوئے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا۔ مٹھی زور سے بند کی، جسے آئینے کو ایک گھوسے سے توڑ دینا چاہتا ہو، لیکن پھر آنکھیں بند کر کے چند گہرے سانس لیے۔ مجھے وہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں اپنا فوکس لوز کر رہا ہوں۔ مجھے فوکس لوز نہیں کرنا۔ بھوری آنکھیں کھول کے اپنا عکس دیکھا۔ فوکس لوز نہیں کرنا۔ اس نے نل کے نیچے ہاتھ کیے تو ٹھنڈی دھار گرنے لگی۔ تیز پریشر سے ہاتھوں پہ پانی کے بلبلے بننے لگے۔ اس نے جھک کے بہت سا پانی چہرے پہ ڈالا، پھر سیدھا کھڑا ہوا تو پانی تھوڑی سے نیچے بہتا ہوا گریبان میں جذب ہونے لگا۔ فوکس لوز نہیں کرنا، اپنی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خود کو یاد کروایا۔ یہ لڑکی میری کچھ نہیں ہے۔ مجھے جلد از جلد یہاں سے کام مکمل کر کے نکلنا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا۔ تولیہ اٹھا کے چہرہ رگڑا اور پھر باہر نکلا۔ بیڈ روم کی دیوار پہ ایک کیلنڈر آویزاں تھا۔ کیف کی نظریں اس کیلنڈر پہ ٹھہر گئی۔ وہاں 2 تاریخوں کے گرد دائرے بنے تھے۔ ایک تاریخ 10 جون کی تھی، جب اس نے کشمالہ کی جاب سے استعفیٰ دینا تھا۔ دوسری تاریخ 15 جولائی کی تھی۔ اس کے گرد ایک بڑا سا سرخ نشان لگا تھا، فوکس لوز نہیں کرنا۔ اس نے تولیہ ایک طرف اچھال دیا۔ اس کا رخ لاؤنج کی جانب تھا، جہاں اسے بیٹھ کے کام کرنا تھا۔ اس کا یہ نیا پروجیکٹ پلان ناکام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنی پوری محنت کرے گا۔ وہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں دے گا کہ کیف ایک فیلئر ہے۔ کشمالہ مبین کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے وہ کچن میں نصب کافی مشین کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پاس 4.5 گھنٹے تھے۔ اس رات ماں کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ باتیں اسی طرح بھول رہی تھی، لیکن افطار کے بعد وہ انہیں لاؤنج میں لے کر آئی اور ٹی وی کے سامنے بٹھایا تو ماں نے غور سے اپنی بوڑھی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہارے دانے نکل رہے ہیں۔ وہ چونک گئی۔ کتنے دن سے آئینے میں ڈھنگ سے دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ فوراً اٹھی اور لاؤنج کی دیوار پہ لگی آرائشی آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ملگجا لباس، بندے بال، چہرہ دائیں بائیں موڑا، 2 دانے۔ کیا یہ وہی کشمالہ تھی؟ مگر زندگی بھی تو بدل گئی تھی۔ ماں بیمار ہو جائے تو کچھ بھی ویسا نہیں رہتا۔ اس نے پلٹ کے لاؤنج پر نظر ڈالی۔ ماں ویل چیئر پہ بیٹھی تھی، نکاہت سے گردن نیچے کیے۔ موہت صوفے پہ براجمان تھا، موبائل پہ سر جھکائے، گود میں ماں کی چند رپورٹس رکھے۔ وہ مختلف ڈاکٹرز کو میسیجز اور کالز کر رہا تھا۔ کبھی اس لاؤنج کی حالت مختلف ہوتی تھی۔ ماں تخت پہ بیٹھی سبزی کاٹ رہی ہوتی تھی۔ مالا ایک طرف کتابیں پھیلائے ان میں سر دیے بیٹھی ہوتی۔ ماہی دوسری طرف نیل پالش اٹھائے پیروں کو سجا رہی ہوتی۔ یکدم گھنٹی بجتی تو ٹین ایج موہت بھاگ کے باہر جاتا۔
واپسی پہ اس کے ہاتھ میں خوشبو اڑاتے پلاؤ کی پلیٹ ہوتی۔ ہمسائے والی دردانہ آنٹی کے پلاؤ کی خوشبو پہ سب سر اٹھاتے اور بھاگ کے ماں کے تخت کے گرد جمع ہو جاتے۔ ماں پلاؤ کی پلیٹ درمیان میں رکھتی، پھر ڈھکی ہوئی پلیٹ اٹھاتی تو بھاپ اور خوشبو ایک ساتھ باہر آتے۔ وہ چاروں بسم اللہ کر کے جلدی جلدی کھانے لگتے۔ اس میں ایک ہی بوٹی ہوتی اور وہ من و سلوا سے لذیذ ہوتی۔ چاہے اس دن گھر میں ماں نے دیگچا بھر کے پلاؤ بنایا ہو، جو مزہ اس ہمسائے کی پلیٹ کا تھا وہ کہیں اور نہیں تھا۔ وہ آسان دن تھے، تب چہرے کے دانوں اور وزن کے بارے میں فکر نہیں ہوتی تھی۔ بخت بھی کی آواز پہ اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ موہت بھی رپورٹ سے سر اٹھا کے دیکھنے لگا۔ باہر آپ کی دبئی والی آنٹی آئی ہیں۔ بخت بھی مہمانوں کی کار کو پورچ کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ آئی۔ او ہاں، زیاد نے مجھے کال کی تھی کہ وہ آ رہے ہیں، میں بتانا بھول گیا۔ اف موہت، اس نے اپنا حلیہ دیکھا۔ اتنے میں بخت بھی آواز دھیمی کر کے ان کے قریب آئی۔ ان کو بھی بس قہوہ اور بسکٹ پہ ٹرخا دوں؟ کشمالہ نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ موہت نے برہمی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب قہوہ بسکٹ؟ ایسے کرتے ہیں مہمانوں کے ساتھ؟ سمجھاؤ یار مالا ان کو۔ ماں بیمار کیا ہوئی؟ بخت بھی کو سارے کام ہی بھول گئی۔ وہ ڈپٹ کے کہتا اٹھا اور مہمانوں کے استقبال کے لیے باہر نکل گیا۔ مالا نے پیر پٹکا۔ کہا تھا نا موہت کے سامنے نہیں کہنا، اس کو نہیں معلوم کس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اچھا تو پھر قہوہ اور بسکٹ ہی لاؤں؟ اف بخت بھی، کھانے کی تیاری کریں، میں کچھ باہر سے بھی آرڈر کرتی ہوں۔ وہ جھنجھلائی ہوئی کمرے میں آئی، الماری کھولی، ہینگرز الٹ پلٹ کیے۔ میری ماں کو برین ٹیومر ہے اور مجھے کپڑوں کی پڑی ہے۔ لیکن ماں کو ٹیومر نہ ہوتا اور وہ ذہنی طور پر حاضر ہوتی تو اس کے گڑھے سے نکال کے پہنے لباس پہ اس کا 100 سلوتیں سناتی۔ اپنا حلیہ درست کرنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ باہر آئی تو لیمن گرین لمبی قمیض اور ہم رنگ دوپٹے میں ملبوس تھی۔ سفید ٹراؤزر کے ساتھ سفید ہیلز پہن رکھی تھی۔ بال کیچر میں آدھے بندے تھے، 2 لٹیں عادتاً چہرے کی اطراف میں گرتی تھی۔ سب آنکھیں مسکارے سے سجی تھی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو سب نظریں اس کی طرف اٹھی۔ نگینا آنٹی نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ وہ تخت پہ ماں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سفید چکن کاری کے دوپٹے کے حالے میں ان کا اجلا چہرہ بہت منور لگ رہا تھا۔ تسبیح پرس کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ ان کے گرد ایک اپنائیت کا سا حالہ تھا جو بہت کم لوگوں کے گرد محسوس ہوتا تھا۔ زیاد ساتھ ایک کرسی پہ بیٹھا تھا۔ اس نے جینز پہ آدھے آستین کی سیاہ پولو پہن رکھی تھی۔ وہ سب کو سلام کہتی ان کے سامنے ایک سنگل صوفے پہ آ بیٹھی۔ موہت کی کال آ گئی تو وہ اٹھ کے باہر نکل گیا۔ کیسی ہے ہماری بیٹی؟ نگینا آنٹی نے محبت اور اپنائیت سے اسے دیکھ کے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ مالا، ماں نے آنکھ سے اشارہ کیا۔ ایک تو ماں کی پرانی عادت تھی، بھری محفل میں ایسے اشارہ کرتی کہ ان کے بچوں کو کیا پورے خاندان کو سمجھ آ جاتا۔ ماہی سے کہو آ بھی جائے، آنٹی کو سلام کرے۔ اس بات پہ سناٹا چھا گیا، لیکن اگلے ہی لمحے نگینا آنٹی بڑے سبھاؤ سے بولی، ماہی مجھ سے لون میں مل چکی ہے، اب کچن میں مصروف ہوگی، اس کو نہ بلائیں۔ اچھا بھابھی، آپ پھر بتا رہی تھی اپنی کزن کے بیٹے کا۔ ہاں، وہ جب سے پیدا ہوا ہے بیمار ہے، کچھ دن بعد اس کا آپریشن ہونا ہے۔ ماں نے قصہ سنانا شروع کیا۔ اس قصے کو 10 سال گزر چکے تھے، لیکن ماں اپنے ذہن میں اسی پرانے دور میں تھی جب ماہی اور مالا ٹین ایج لڑکیاں تھیں جو اگر رشتہ داروں کے آنے پر ان سے نہ ملتی تو یہ انتہائی بدتمیزی شمار ہوتی۔ کاش وہ بھی ایسے ہی گزرے وقت کو واپس لا سکتی۔ اس نے یہ 10 سال پڑھائی اور کیریئر میں نہ لگائے ہوتے، وہ ماں کے پاس ہوتی۔ وہ بھیگی پلکوں سے ماں کو نگینا آنٹی سے باتیں کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب کھنکارا تو مالا نے چونک کے گردن اس طرف موڑی۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ دھیمی آواز میں اس کو تسلی دی، کشمالہ، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ مجھے نہیں پتا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ وہ کتنا خوبصورت بولتا تھا، مدھم سا۔ یہی کہ اتوار کی صبح سرجری کروا لے۔ اتنی جلدی؟ زیاد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو سیکنڈ رائے بھی لینی چاہیے، ڈاکٹرز کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ موہت کہتا ہے ایسے نہیں ہوتا، سرجنز ایسے نہیں کرتے۔ وہ دونوں دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے۔ موہت بھی آپ کا بھائی ہے، آپ دونوں ہر ایک پہ بہت جلد اعتبار کر لیتے ہیں۔ موہت کو امید ہے کہ سرجری کامیاب ہوگی۔ زیاد سلطان ہلکا سا مسکرایا۔ ایسے فیصلے امید یا وائب پہ نہیں کرتے، سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔
چند دوسرے سرجن سے مشورہ کریں، ہو سکے تو انہیں باہر لے جائیں۔ وہ چند لمحے یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ ذہن میں ایک خیال سا اٹھنے لگا۔ کسی نے مجھے کہا تھا اگر میں تصور کروں کہ اچھا ہوگا تو اچھا ہی ہوگا۔ زیاد ہلکا سا ہنس دیا۔ اور جس کو آپ نے یہ کہتے سنا، کیا اس کے تصورات نے اس کے لیے سب اچھا کر دیا؟ وہ کچھ بول نہ سکی۔ تصور کرنے سے ہر چیز ٹھیک ہو جاتی تو ہم سب تصور ہی کرتے رہتے۔ تصور کرنے والے صرف تصور میں جیتے ہیں۔ حقیقی زندگی میں ان لوگوں کا کوئی شیئر نہیں ہوتا۔ آپ کو سوچ سمجھ کے آنٹی کے لیے فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس کے سامنے بیٹھا شخص ایک کامیاب انسان تھا۔ معاشرے کے کامیاب مرد کے ٹائٹل پہ پورا اترتا تھا۔ یعنی اس نے 30 کا ہنسا عبور کرنے سے پہلے اپنا گھر بنا لیا تھا، کیریئر سیٹ کر لیا تھا۔ شاید وہ درست کہہ رہا تھا، انسان تصورات کے سہارے نہیں چل سکتا۔ کیا میں نے آپ کو پھر سے اداس کر دیا؟ وہ نرمی سے اس کو دیکھ کے بولا تو وہ چونکی، پھر مسکرا کے نفی میں سر ہلایا۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، تصورات میں جینے والے ہمیشہ ناکام ہی رہتے ہیں۔ لیکن موہت بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس کو سرجنز کے بارے میں مجھے اور آپ سے زیادہ معلوم ہے۔ اٹل لہجے میں اپنی بات کہہ کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کچن دیکھ لوں۔ سفید ہیلز سے چلتی ہوئی وہ کچن میں آئی تو وہاں سلیم برتن نکال رہا تھا۔ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے وقت بھی اس کو اندر بلا لیا کرتی تھی۔ خود وقت بھی ڈرٹی کچن میں کھڑی کچھ تلنے میں مصروف تھی۔ مالا کی متناشی نظریں کچن کے باہر گیلری کی طرف اٹھی۔ سرسری سے سوال کیا، کیف واپس نہیں آیا؟ نہیں۔ عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ کہیں سفورہ نے اسے کچھ کہہ نہ دیا ہو۔ اف۔ اس کی غیر موجودگی میں ماں نگینہ بیگم سے زیاد کی منگیتر کے انتقال پر افسوس کر رہی تھی۔ بس بہن، کیا بتاؤں؟ نگینہ آنٹی گہرے دکھ سے بولی۔ اتنی پیاری بچی تھی وہ انگلینڈ میں پڑھائی کر رہی تھی۔ اس کی سالگرہ تھی اس دن۔ بیکری سے کیک لینے جا رہی تھی کہ ایک امیر بھوڑے نے کار سے اس کی کار کو ٹکر مار دی۔ ماں نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ اس بوڑھے پہ کیس وغیرہ نہیں چلا؟ کہاں؟ اس کے نفسیاتی بیٹے نے الٹا ہماری بچی پہ الزام لگایا کہ اس نے بوڑھے کو ٹکر ماری ہے۔ زیاد کا ویزا نہیں تھا، اس لیے وہ UK نہیں جا سکا۔ ہم سبرینا کے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ اس بوڑھے کے نفسیاتی خاندان نے ان لوگوں کو بہت ہراس کیا۔ تنگ آ کے وہ لوگ پاکستان واپس شفٹ ہو گئے۔ سارے لاؤنج میں افسردہ سی خاموشی چھا گئی۔ That's so sad، موہت کھنکارا۔ کتنا عرصہ ہو گیا اس بات کو؟ یہی 1.5-2 سال۔ نگینہ آنٹی یاد کر کے کہنے لگی۔ 2 سال 3 ماہ۔ زیاد ایک دم بولا۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ نگینہ بیگم نے افسوس سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ موہت نے بات بدل دی۔ تھوڑی دیر میں وہ سب اس قصے کو بھلا کے دوسری باتیں کرنے لگے۔ کشمالہ ان سے بے خبر ڈرائنگ روم میں برتن سیٹ کروا رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے ماں کو دوا دے کر سلا دیا اور پھر خود لان میں آ گئی۔ اسے کیف کا انتظار تھا۔ قریباً رات کے 11 بج رہے تھے جب گیٹ میں چابی لگنے کی آواز آئی۔ پھر دروازہ آہستہ سے کھلا۔ کیف نے اندر قدم رکھا اور مڑ کے آہستہ سے دروازہ بند کرنے لگا۔ تم لیٹ ہو۔ وہ آرام سے پلٹا اور اس طرف دیکھا۔ تاریک لان کی مصنوعی روشنیوں سے منور رکھا تھا۔ بس میں رکھی لان چیئر پہ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی برہمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیف نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ آپ مہمانوں میں بزی تھی، وہ گئے تو میں آ گیا۔ عام لہجے میں کہتا ہوا وہ لان کی طرف آیا، ساتھ ہی انگلیوں میں چابی گھما رہا تھا۔ CCTV کیمروں کی ایپ کی رسائی کیف کے پاس بھی تھی۔ وہ اپنے فون کے ذریعے گھر کے داخلی دروازوں پر نظر رکھ سکتا تھا۔ اس بات کا لیٹ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ سختی سے کہتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے عین مقابل آ کھڑا ہوا۔ چہرہ بے تاثر تھا، جیسے کل کی بات اسے یاد تک نہ ہو۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وہ دراز قد تھا۔ اسے گردن قدرے اٹھا کے کیف کو دیکھنا پڑ رہا تھا۔ مجھے کام تھا۔ اس کی آنکھیں کسی قسم کی معذرت سے خالی تھی، اسی لیے لیٹ ہو گیا۔ دوبارہ مت ہونا، ورنہ؟ کیف نے آبرو اٹھا کے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ ورنہ میں کسی اور کو ہائر کر لوں گی جو میری بات مانتا ہوگا۔ اسے غصہ آنے لگا اور اسے غصہ کم ہی آتا تھا۔ کام مشکل لگنے لگا ہے تو بتا دو، میں کسی کو زبردستی رکھنے کی قائل نہیں ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، گال کا گڈھا گہرا ہوا۔ آپ مجھے نکالنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہیں؟ یہ شاید تم جادو اور جنات سے ڈر گئے ہو۔
طنز سے کہتے ہوئے کشمالہ نے سر جھٹکا اور مڑ کے پورچ کی طرف بڑھ گئی۔ 3000 افراد کی کمپنی، وہ پیچھے سے پکار کے بولا تو وہ وہیں رک گئی۔ مڑ کے اچنبے سے دیکھا۔ کیا؟ میں یہ تصور کرتا ہوں، گھاس پہ کھڑا نوجوان زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کہ ایک دن میں ایک ایسی کمپنی کا CEO ہوں گا جس میں 3000 افراد کام کرتے ہوں گے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ کاش جب آپ مجھ سے یہ سوال پوچھتی میں کم از کم 30 افراد کی کمپنی کا مالک ہوتا، تب شاید میرا تصور سننے پہ آپ کو ہنسی نہ آتی۔ ابھی آئے گی۔ اس کے چہرے پہ سادگی تھی، سچائی تھی، مسکراہٹ تھی۔ کشمالہ کے کندھوں سے منو بوجھ اتر گیا۔ تو یہ مطلب تھا اس کا۔ وہ بھی کیا سوچنے لگی تھی؟ کیف ایک ڈیسنٹ انسان تھا اور اس کا ایسا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ پھر تصور سے نکل کے کام کرنا شروع کرو۔ مجھے 3 دن کی چھٹی چاہیے، وہ تیزی سے بولا، اس سے پہلے کہ وہ اندر نہ چلی جائے۔ کشمالہ کے آبرو اچنبے سے اکٹھے ہوئے۔ اسلام آباد جانا ہے؟ زارا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ چونکی۔ یہ نام؟ زارا، میری بیوی، وہ سادگی سے مسکرا کے بولا۔ کشمالہ کے چہرے پہ چونک جانے کا تاثر بہت واضح تھا۔ اوہ، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ شوق بہت بڑا تھا۔ تم نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ زیادہ طبیعت خراب ہے؟ سرسری سے انداز میں پوچھنے لگی۔ میں اس کا ذکر کسی سے نہیں کرتا کیونکہ ہم نے گھر والوں کو بغیر بتائے نکاح کیا تھا۔ وہ دونوں چند گز کے فاصلے پہ کھڑے تھے۔ اوپر آسمان تاریک تھا اور قدموں میں گھاس بچھی تھی۔ دراصل میری فیملی راضی نہیں ہے، اسی لیے ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ میرے گھر والوں کو ابھی تک نہیں معلوم، لیکن ہم آہستہ آہستہ ان کو منا لیں گے۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں کوئی لیم قسم کا بہانہ بنا کے چھٹی نہیں مانگنا چاہتا۔ شور، اس نے بدک اپنے تاثرات نارمل کیے۔ تم 3 دن آف کر لو، نو پرابلم۔ ویسے بھی ماں کی سرجری ہے، ہم ہسپتال میں ہوں گے، تمہاری ضرورت نہیں ہوگی۔ فرات دلی سے کہہ کے لیمو رنگ کے لباس والی لڑکی مڑی اور اندر گم ہو گئی۔ کیف کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اس کے چہرے کا شوق دیکھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کیا سوچ رہی ہوگی۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑا رہا، اس دروازے کو دیکھتا رہا جسے وہ بند کر کے گئی تھی۔ یہ دروازہ بند رہنا چاہیے تھا، اسے فوکس لوز نہیں کرنا تھا۔ اس نے اپنا سبق دہرایا۔ اندر کمرے میں آتے ہی وہ گہرے گہرے سانس لیتی بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اس کے لب ابھی تک بے یقینی سے کھلے تھے۔ زارا کیف، اس لیے اس کا نام زارا کیف تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور وہ صرف اپنے تصورات کی بات کر رہا تھا۔ وہ بھی کیا احمقانہ باتیں سوچنے لگی تھی۔ سفورہ ٹھیک کہتی تھی، کیف کی دنیا اس سے الگ تھی اور پھر اسے کیف میں دلچسپی تھی بھی نہیں۔ اس نے دہرایا، مجھے کیف میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ تو بس پتہ نہیں۔ اس نے سر جھٹک کے موبائل اٹھا لیا۔ اسے کیف جمال کو ذہن سے نکالنا تھا۔ سرجری کی صبح ویسی ہی طلوع ہوئی جیسی مئی کی ہر صبح ہوتی تھی، گرمی، حبس، نمی۔ لیکن ان کے لیے وہ صبح ہر صبح جیسی نہ تھی۔ ان کے لیے زندگی میں کبھی ایسی کوئی صبح نہیں آئی تھی۔ ماں کو صبح 3 بجے NPO کرانا تھا۔ NPO یعنی نیل پر اوس، لاطینی زبان کی اصطلاح تھی جس کا مطلب تھا نتھنگ بائی ماؤتھ، منہ سے کچھ نہیں دینا۔ سرجری سے کچھ گھنٹے پہلے مریض کا کھانا پینا روک دینا ہوتا ہے۔ وہ صبح 3 بجے اٹھی اور ماں کو بھی جگایا۔ ماں اٹھے، میں ناشتہ لاتی ہوں۔ مجھے بھوک نہیں ہے بیٹے۔ انہوں نے لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر لی۔ مالا کے دل پہ آنسو گرنے لگے۔ وہ کیسے بتائے ماں کو کہ آپ کی اولاد نے آپ کو بغیر بتائے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا ہے۔ ہم آپ کو آپریشن ٹیبل پر لے کر جا رہے ہیں جہاں انجان لوگ اپنی چھریاں لیے منتظر ہوں گے۔ ذہن میں عجیب خیال آنے لگے۔ ایسے تو قربانی کے جانور کو لے کر جایا جاتا ہے، کیا ہم اپنی ماں کو قربان کرنے جا رہے ہیں؟ ہم نے کیسے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا؟ وہ کچن میں آئی، چولہا جلایا، فرائی پین رکھا، ڈبل روٹی کا پیکٹ کھولا اور ایک ٹوسٹ نکالا تو ٹوسٹ نیچے جا گرا۔ وہ فرش پہ ٹوسٹ اٹھانے لگی اور پھر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی گئی۔ ساتھ ہی وہ بچوں کی طرح رونے لگ گئی۔ وہ اپنی ماں کی سرجری کروانے جا رہی تھی اور ماں کو علم ہی نہیں تھا۔ کیا یہ ان کے حق میں تھا؟ وہ کیا کر رہے تھے اپنی ماں کے ساتھ؟ وہ ماں کے لیے چائے اور ٹوسٹ بنا کے کمرے میں لائی۔
ان کے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ ان کو بٹھانا ایک کٹھن کام تھا۔ اس نے ان کو بدک سہارا دے کر بٹھایا۔ ماں بیٹھے بیٹھے سر نکاہت سے جھکائے ہوئے تھی۔ میری ماں، میری پیاری ماں۔ اس نے نرمی سے ان کے چہرے پہ آئے بال کان کے پیچھے اڑسے۔ ماں نے خوابیدہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بیٹے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ شاباش، تھوڑا سا کھا لیں۔ انہوں نے جمائی لی، پھر بے دلی سے ٹرے کو دیکھا۔ ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ماں نہیں کھانا چاہتی تھی، مگر کچھ کھلانا ضروری تھا۔ وہ کیسے اپنی ماں کو کھلانے پر راضی کرے، ان کی صحت کا حوالہ دے کر؟ لیکن ماں کے لیے اپنی صحت اہم نہیں تھی۔ انہوں نے ساری عمر اپنے بچوں کے آرام کا خیال کیا تھا۔ اوہ، وہ چونکی۔ ماں دیکھے، میں آپ کی وجہ سے اٹھی بیٹھی ہوں، پھر مجھے سونا ہے۔ مجھے سارا دن بہت کام کرنے ہیں۔ آپ ناشتہ کریں گی تو میں سوؤں گی نا؟ وہ منت بھرے لہجے میں بولی، گو کہ حورِ جہاں اپنے حال سے غافل کسی اور زمانے میں سفر کر رہی تھی، لیکن اپنی بیٹی کی بے آرامی پہ وہ چونکی۔ سبز بوڑھی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا لی اور بس چپ چاپ ٹوسٹ کھانے لگی۔ مالا کو لگا وہ ان کی ایک نظر وہ کبھی نہیں بھولے گی۔ کیا وہ آخری نظر تھی؟ کیا وہ اپنی ماں کے ساتھ آخری دفعہ ناشتہ کر رہی تھی؟ کیا وہ دونوں کبھی ساتھ بیٹھ کے چائے نہیں پی سکیں گے؟ اس نے اپنی چائے کیوں نہیں بنائی؟ ان دونوں کو ایک چائے ساتھ بیٹھ کے پینی چاہیے تھی۔ ماں کو واپس سلانے کے بعد وہ ساتھ لیٹ گئی۔ صبح 8 بجے اسپتال جانا تھا۔ نیند آنکھوں سے دور تھی۔ اس نے کروٹ بدل لی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دفتن میسج ٹون بجی۔ مالا نے چونک کے فون اٹھایا۔ ماں کا میسج آیا تھا۔ Why are you crying؟ مالا نے حیرت سے کروٹ موڑی۔ ماں لیٹے لیٹے موبائل استعمال کر رہی تھی۔ اسکرین کی روشنی نیم اندھیرے میں ان کا چہرہ چمکا رہی تھی۔ مالا نے کل ان کا فون تمام ٹاکسک رشتہ داروں کو بلاک کر کے واپس کر دیا تھا۔ اس کو اپنی طرف دیکھتے پا کے ماں نے فون رکھ دیا اور آنکھیں موند لی۔ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ رو رہی تھی؟ اور انہوں نے زبانی کیوں نہیں پوچھا؟ میسج پہ کیوں پوچھا؟ شاید وہ کبھی نہیں سمجھ پائے گی، کیونکہ اس کا برین کسی بھی پریشر سے خالی تھا۔ وہ ایک ٹیومر زدہ ذہن کی سوچ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس نے کروٹ بدل لی، زیر لب تسبیح پڑھنے لگی۔ اے شفا دینے والے، شفا دے۔ اے شفا دینے والے، شفا دے۔ ماہی کے ہاں وہ سپہر کا وقت تھا۔ وہ اپنے لانگ روم میں صوفے پہ بیٹھی تھی، تسبیح ہاتھ میں لیے اسکارف سر پہ لپیٹے وہ دعائیں پڑھ رہی تھی۔ آنسو بھی ساتھ ساتھ گر رہے تھے۔ وہ گزشتہ روز ڈاکٹر رائٹ سے مل کے آئی تھی اور وہاں سے خالی ہاتھ نہیں آئی تھی، وہ امید لے کر آئی تھی۔ موہت باتھ روم کے آئینے کے سامنے کھڑا اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ سرجن تھا، وہ اپنے گھر کا مرد تھا، اور مرد مرد ہوتا ہے، وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ کچھ بڑے فیصلے گھر کے مرد کو لینے ہوتے ہیں۔ اپنی ماں کی سرجری کا فیصلہ اس نے لیا تھا۔ یہ فیصلہ اسی کو لینا تھا۔ اس کو لاہور کے 2 سرجن کہہ چکے تھے کہ یہ گلوما ہے، 2 نے کہا تھا مینجنیوما ہے، لیکن چاروں میں سے کوئی آپریشن کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہ باتیں اس نے مالا کو نہیں بتائی تھی۔ صرف ایک سرجن تیار تھا، وہ تھا واصف نصیر۔ کیا وہ درست فیصلہ کر رہا تھا؟ اگر سرجری کے دوران اس کی ماں کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار صرف وہی ہوگا۔ ماہی اور مالا اسے کبھی معاف نہیں کریں گی، اور موہت کو ساری عمر اس فیصلے کے ساتھ جینا ہوگا۔ یہ تھی اس فیصلے کی قیمت۔ لیکن اس فیصلے میں اس کو امید بھی دکھائی دے رہی تھی۔ ایک امید کہ اگر سرجری ٹھیک ہو گئی تو ماں پھر سے واپس پہلے جیسی ہو سکتی تھی، اور اس ایک امید کے لیے اگر اسے ساری عمر ایک گلٹ کے ساتھ رہنے کا رسک لینا پڑے تو وہ لے گا۔ وہ سرجن تھا، اسے اپنا نہیں ماں کا سوچنا تھا۔ اس نے پانی کے چھینٹے منہ پہ ڈالے، سارے منظر دھل کے واضح ہو گئے۔ وہ اپنی پوری کوشش کرے گا، آگے اللہ کے سپرد۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ شدید خوف کا شکار تھے۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ بے حد پر امید تھے۔ صبح وہ ماں کو جب کار میں بٹھا رہے تھے تو ماں نے بختبی کو آواز دی، کریلے فرائی کر کے باہر نہ چھوڑ دینا، فریج میں رکھنا ورنہ خراب ہو جائیں گے۔ ان کو یاد تھا کہ رات بختبی کریلے چھیل رہی تھی۔ اس کی بری عادت تھی کہ چیزیں فریج کے باہر چھوڑ دیتی تھی۔ بختبی نے آنسو صاف کرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ سلیم اور وہ دروازے سے انہیں ہاتھ ہلاتے رہے یہاں تک کہ کار باہر نکل گئی۔ کیف گزشتہ روز چلا گیا تھا، وہ وہاں کہیں نہیں تھا۔
نہ اس کا کوئی میسیج آیا تھا۔ اگلے 6 گھنٹے کسی دھندلی سی سلو موشن فلم کی طرح کٹے۔ جب ماں کو پری آف وارڈ سے آپریشن تھیٹر میں لے جایا جا رہا تھا، وہ نیم کنودہ سی لیٹی تھی، ہسپتال کا نیلا گاؤن پہنے، اوپر کمبل لیے۔ وہ بس ٹکر ٹکر اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی جو ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہم ہسپتال میں کیوں ہیں؟ وہ بار بار ایک ہی سوال پوچھتی۔ کیونکہ آپ کا چیک اپ ہونا ہے۔ موہت نے جھک کے ان کا ماتھا چوما۔ مالا نے ان کا ہاتھ لبوں سے لگایا۔ پھر اسٹاف ان کو اسٹریچر دھکیل کے اندر لے گیا۔ وہ دونوں وہیں کھڑے انہیں دوسرے کمرے میں گم ہوتے دیکھتے گئے۔ جنت ماں کے پیروں تلے ہوتی ہے۔ موہت بند ہوتے دروازوں کو دیکھ کے بڑھایا، مگر وہ صرف ماں کے پیر دبانے سے نہیں ملتی۔ ماں کے پیروں کے نیچے کی زمین بننا پڑتا ہے، وہ زمین جو بوجھ اٹھاتی ہے، جو ماں کو اس کے قدموں پر کھڑا رکھتی ہے۔ اسلام آباد والے ماموں، امریکہ والی خالہ اور دوسرے کئی رشتہ دار فون کر رہے تھے، آنا چاہ رہے تھے، لیکن موہت سب کو ہسپتال آنے سے منع کر رہا تھا۔ ایک دفعہ ماں ٹھیک ہو کے گھر شفٹ ہو جائے، اس کے بعد آپ گھر آئیے گا، وہ سب کو یہی کہتا۔ اور مالا سوچ رہی تھی کہ کیا کوئی بات بھی ہوگا، کیا اس بھیانک خواب کے بعد کوئی روشن صبح بھی آئے گی۔ آج حورے آپا کا آپریشن ہے۔ کبیرہ بیگم کار میں بیٹھ رہی تھی جب موبائل پہ میسج ٹون بجی۔ اندر بیٹھتے ہوئے انہوں نے اپنی بھاری چادر سنبھالی، پرس ساتھ رکھا اور موبائل نکالا۔ ڈرائیور نے دروازہ بند کیا اور خود تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ لوکیشن بھیج دی ہے تمہیں، اسے گوگل پہ لگا لو، تحکم سے کہہ کے وہ میسج کھولنے لگی۔ حورے کے آپریشن کا پڑھ کے ان کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ ابھرا، بس اندر ہی اندر کوئی کمینی سی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ ڈرائیور نے لوکیشن لگا لی اور کار گھر سے باہر نکلی۔ یہ لوکیشن وہ ہر دفعہ نئے سرے سے لگاتا تھا۔ بیک ویو مرر میں اس نے کبیرہ بیگم کو دیکھا جو چادر سر پہ جمائے، سن گلاسز لگائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی مالکن ایک ہی موقع پر گھر سے چادر کر کے نکلتی تھی جب انہوں نے کسی ایسی جگہ جانا ہوتا تھا۔ وہ ڈیفنس کی پوش کالونی سے نکل کے ایک لوئر مڈل کلاس علاقے کی تنگ و تاریک گلیوں میں پہنچ چکے تھے۔ بلاخر ایک جگہ جا کے پن لوکیشن ختم ہو گئی۔ وہ ایک کچی آبادی جیسا محلہ تھا، کہیں کوئی ریڑھی باندھ صدا لگا رہا تھا، کہیں بچے بھاگتے پھر رہے تھے، ایک طرف رکشے کھڑے تھے، گندے پانی سے ابلتی نالیاں اور جوہر کھڑے پڑے تھے۔ ایسے میں ڈرائیور نے بھی ناک بھون چڑھا لی، لیکن کبیرہ کے اطمینان میں فرق نہ آیا۔ ایک نیلے گیٹ کے سامنے اس نے کار روک دی، پھر باہر نکلا تو اے سی کی ساری ٹھنڈک بھول گئی۔ باہر مئی کا سورج آگ برسا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کبیرہ کا دروازہ کھولا۔ وہ باریک کھیل والے جوتے کے ساتھ باہر نکلی اور چادر درست کرتی اپنا بیگ سنبھالتی اندر چلی گئی۔ ڈرائیور اندر واپس بیٹھ گیا، کار اسٹارٹ رکھی اور فل اے سی آن کر لیا۔ ذرا دیر میں ہی وہ پگھلنے لگا تھا۔ نیلے گیٹ کے پار ایک اور جہاں آباد تھا۔ وہ ایک خستہ حال مکان تھا، درمیان میں بڑا سا صحن تھا۔ ایک طرف کی تار میں کمرے بنے تھے، پہلے کمرے کے باہر بہت سے جوتے رکھے تھے۔ کبیرہ بیگم نے وہاں سے اندر جھانکا۔ اندر بہت سی عورتیں اور بچے فرش پہ بیٹھے تھے۔ وہ آگے بڑھ گئی، انداز سے لگتا تھا اس جگہ سے شناسا ہے۔ دوسرے کمرے میں محمل کے صوفے رکھے تھے۔ کبیرہ بیگم اندر داخل ہوئی اور بڑے کروفر سے ایک صوفے پر بیٹھ گئی، گردن کڑائے اب وہ اپنی کالی چمکتی آنکھوں سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی چوکھٹ تک آیا، اسے دیکھ کے سر کو جنبش دی، پھر پلٹ کے کسی سے بولا، سوالیوں سے کہو ابھی انتظار کریں، وی آئی پی آئے ہوئے ہیں۔ وہ 40-45 برس کا آدمی تھا، کمزور سا چھوٹے قد کا وجود۔ اس نے لمبا مٹیالے رنگ کا جبہ پہن رکھا تھا، بال لمبے اور میلے کچیلے سے تھے، چہرہ سانولا اور آنکھوں میں کاجل ڈالے ہوئے تھا۔ گردن میں کالے دوپٹے کی طرح کچھ لپیٹ رکھا تھا، کانوں میں سلور کی بالیاں اور انگلیوں میں انگوٹھیاں تھیں۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اندر آیا۔ وہ ننگے پیر تھا اور اس کے پیر اتنے میلے تھے کہ ناخن کالے پڑ چکے تھے۔ وہ ایک صوفے پہ آ کے بیٹھا تو اس کے پاس سے بدبو کا بھبوکا اٹھا جیسے ہفتوں سے نہایا نہ ہو۔ کبیرہ اس بدبو کی عادی تھی۔ کیا حال ہے بی بی؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ عامل کی سیاہ آنکھیں کبیرہ کو گھور رہی تھی۔ پریشان ہوں سائیں، وہ ہیرو والی انگوٹھیوں والے ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسا کے بولی۔ کچھ بھی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا۔ دشمن کیسے ہیں تمہارے؟ وہ مسکرایا۔ دشمن اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ اس عورت کا آپریشن ہے آج، پتہ کر دے اپنے موکل سے کہہ کے۔
وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وہ بچے گی یا نہیں؟ کروا دیں گے پتہ۔ اصل بات بتاؤ جس کے لیے آئی ہو۔ وہ مسکرایا۔ کبیرہ قدرے آگے کو ہوئی، آنکھوں میں فکرمندی لیے بات کا آغاز کیا۔ عنایہ کے لیے بڑی مشکل سے ایک گھر پسند آیا ہے۔ لڑکا دبئی میں ہوتا ہے، اچھی جاب کرتا ہے، پیسے والا ہے، ماں بھی بے سرر سی لگتی ہے، مگر ایسی قسمت ہے میری کہ جو مجھے پسند آتا ہے وہ حورِ جہاں کی بیٹیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ پہلی بات کو وہ چھوٹی والی لے اڑی، اب زیاد۔ وہ دبے دبے غصے سے کہہ رہی تھی۔ آنکھوں میں نفرت تھی، حسد تھا، ہر وہ جذبہ تھا جو انسان کو جادوگروں کے ٹھکانوں تک لے آتا تھا۔ تصویریں آپ کو واٹس ایپ کر دی ہیں، حورِ جہاں کی بیٹی کشمالہ اور نگینہ سلطان کا بیٹا زیاد۔ وہ دانت کچکچا کے کہہ رہی تھی، بس کسی بھی طرح ان کی بات نہیں بننی چاہیے۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ ہمارے موکل آج ہی کام سے لگ جائیں گے، جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ عنایہ سے بات بنے یا نہ بنے، ان دونوں کو دور کر دے۔ ان کے بہت چکر لگ رہے ہیں میرے دشمنوں کے گھر۔ کسی طرح اس لڑکے کو واپس دبئی بھجوا کے کچھ عرصے کے لیے منظر سے ہٹا دیں۔ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل۔ چلا جائے گا تو بھول جائے گا اس لڑکی کو۔ واہ کبیرہ بیگم، تمہیں تو ڈرامہ رائٹر ہونا چاہیے تھا، خود ہی کہانی بنا لیتی ہو۔ جادوگر مسکرایا۔ ہو جائے گا، لیکن 4 کالے بکرے لگیں گے، ہماری اجرت الگ ہے۔ اس کی پرواہ نہ کریں، بس مجھ سے ان کا میل ملاپ نہیں برداشت ہو رہا۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی کبیرہ اب سکون سے بولی۔ یہ وہ ٹھکانہ تھا جہاں آ کے وہ اپنی مرضی سے کسی بھی قسم کا فیصلہ کروا سکتی تھی۔ سب ان کے ہاتھ اور پیسے تھا۔ بھجوا دیں گے لڑکے کو یہاں سے، اور کیا کام ہے۔ حورِ جہاں کی بیٹیوں کا گھر بسنا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس عورت نے ساری عمر مجھے دکھ دیے ہیں۔ وہ آنکھوں میں نفرت لیے بولی۔ میں بات کو اپنا داماد بنانا چاہتی تھی، لیکن وقت پہ کوئی قدم نہیں اٹھایا تو آج حورِ جہاں کی بیٹی اس کے گھر میں عیش کر رہی ہے۔ کیا چاہتی ہو؟ عیش ختم کروا دیں اس کی؟ عامل مسکرایا۔ یہی چاہتی ہوں، بس اس کا بچہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی طرح اس کا بچہ ضائع کروا دے، جو قیمت مانگے گے میں دوں گی۔ اس کی تصویر اور تفصیلات بھی واٹس ایپ کر دی ہیں۔ پیٹ کا بچہ مارنے کے لیے ہانڈی کا جادو کرنا پڑے گا، اس میں وقت لگتا ہے۔ ذرا گرمی کم ہو تو شروع کرتا ہوں، ابھی اس دبئی والے لڑکے کا حال پتہ کرتے ہیں۔ عامل نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے رکھے آنکھیں بند کی۔ کبیرہ جانتی تھی وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ کمرے میں موجود اپنے موکل جنات سے بنا آواز کی گفتگو کر رہا ہے۔ وہ دلچسپی سے مسکراتے ہوئے سے دیکھے گی۔ اپنے پیسے سے وہ ہر کام کروا سکتی تھی، جادو سے وہ تقدیر کو بھی پلٹ سکتی تھی۔ ایک دم عامل نے آنکھیں کھولی، وہ سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ غصے سے اس نے کبیرہ کو دیکھا۔ اپنے ساتھ کس کو لائی ہو؟ کبیرہ چونکی۔ میرے ساتھ ڈرائیور ہے۔ شش! ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش کروایا اور ہلا میں گھورنے لگا جیسے کچھ سونگھ رہا ہو۔ کبیرہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کوئی تمہارا پیچھا کر رہا ہے۔ میرا پیچھا؟ مگر کیوں؟ وہ ششت رہ گئی۔ کیا چاہتا ہے؟ عامل نے آنکھیں بند کر کے کچھ سونگنا چاہا۔ وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ پھر اس نے کرنٹ کھا کے آنکھیں کھولی اور تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھو تم یہاں سے جاؤ۔ مگر وہ ہکا بکا بیٹھی رہ گئی۔ اٹھو بی بی، تم جاؤ گی تو وہ یہاں سے جائے گا۔ جادوگر کے چہرے پر بیک وقت بہت سے تاثرات تھے، خوف، غصہ، جھنجھلاہٹ۔ اسے لے جاؤ یہاں سے، میرے موکل پریشان ہو رہے ہیں، میں واٹس ایپ پہ رابطہ کروں گا، جاؤ یہاں سے۔ کبیرہ حیران پریشان اپنی جگہ سے اٹھی۔ مگر وہ کون ہے؟ عامل گلابی آنکھوں کے ساتھ کسی سرگوشی میں بولا۔ وہ خطرناک آدمی ہے، اس کی سماعت صاف ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے الجھ کے اسے دیکھا۔ وہ پرس اٹھا کے کھڑی ہو چکی تھی۔ عامل نے آواز مزید آہستہ کی۔ وہ جنات کی آوازیں سن سکتا ہے، اس کو یہاں سے لے کر جاؤ، میرا دھندا خراب نہ کرو۔ وہ غرایا۔ کبیرہ تیزی سے باہر نکل گئی، ساتھ ہی وہ ہراساں انداز میں ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی۔ عامل واپس صوفے پہ بیٹھ گیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ بلاخر اس کا تنفس نارمل ہوا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اسے محفل میں واپس جانا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا۔ وہ وہیں رک گیا، سانس بھی رک گیا۔ موبائل کی تلاش میں جیب میں ہاتھ مارا، لیکن تب تک نوارد اندر داخل ہو چکا تھا۔ عامل بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا، آنکھوں میں خوف در آیا۔
وہ دراز قد نوجوان اور اس کی بھوری آنکھوں میں زمانوں کی سختی تھی۔ اس نے عامل کو موبائل چھونے کا موقع نہیں دیا، بازو بڑھایا اور اسے گردن سے دبوچ لیا، پھر اسی طرح دبوچے ہوئے اسے صوفے تک لایا اور زور سے وہاں بٹھایا۔ بیٹھ جاؤ پیٹر مسیح، اپنا ہی گھر سمجھو۔ عامل کا مخی سا وجود اس کے آگے مزاحمت نہ کر سکا۔ وہ صوفے پہ دھنس سا گیا، گردن اٹھا کے اس سے دیکھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیوں پیٹر سائن، تمہارے جنات نے اب تک خبر نہیں دی کہ میں کون ہوں اور کیا کر رہا ہوں؟ اس کو گھورتے ہوئے وہ واپس گیا اور باہر جھانک کے کسی کو آواز لگائی، عامل صاحب ابھی وی آئی پی کے ساتھ مصروف ہیں، کوئی تنگ نہ کرے۔ دروازہ زور سے بند کیا اور کنڈی لگائی، پھر واپس گھوما، ایک ایک قدم اٹھا کے اس کے قریب آنے لگا۔ اس کا اٹھتا ہر قدم پیٹر مسیح کو اپنے صوفے میں سکڑنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کیف اس کے سامنے آیا، میز جوگر سے پرے دھکیلی، پھر میز کے کونے پہ آگے بیٹھا، یوں کہ وہ اب عامل کے بالکل روبرو تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ دیکھو میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، ورنہ میرے موکل تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ وہ خوف اور پریشانی سے گھگھایا، تمہارے موکل تو میں ابھی نکالتا ہوں۔ کیف نے پستول نکالا اور مہارت سے ہاتھ میں گھمایا۔ اب جو میں پوچھنے جا رہا ہوں تم اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو گے، کیونکہ میرا دماغ آج گھوما ہوا ہے۔ پستول کی ٹھنڈی نال اس کے گھٹنے پر رکھی، اور ہر غلط جواب پہ میرا ہاتھ چل جائے گا، پھر تمہارے بزدل جنات تمہیں مجھ سے بچانے نہیں آئیں گے۔ پیٹر مسیح نے خوفزدہ نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے پستول پر ڈالی، پھر اطراف میں دیکھا اور اپنی طاقت کو محسوس کرنا چاہا، لیکن اس کے سارے موکل کمرے سے بھاگ چکے تھے۔ اس کی نظر کیف کے دوسرے ہاتھ پہ پڑی، اس کی کلائی پر 2 بل دے کر تسبیح لپٹی تھی۔ اس کا ملاقاتی تیاری سے آیا تھا۔ پوچھو، عامل نے تھوک نگلا۔